السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے تو نکل گیا ہے اور آج ہے جمعرات جب آپ کو یہ سنڈے ایپیسوڈ مل رہا ہے، کیونکہ سنڈے میں لکھنؤ میں تھا اور مسلسل سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے اور آج تھرسڈے ہے۔ جمعرات کو آج میں فری ہوا ہوں تو سنڈے ایپیسوڈ ریکارڈ کر رہا ہوں، تو ایک نیا ایپیسوڈ ہے سنڈے ایپیسوڈ کا۔ ناغانی ہو آپ لوگوں کے سوالات کور ہو جائیں، کیونکہ آپ لوگ اپنے سوالوں کے جواب کا انتظار کرتے ہیں ایک ہفتہ، تو ناغہ نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے سنڈے ایپیسوڈ میں جمعرات میں ریکارڈ کر کے آپ کو دے رہا ہوں۔ لکھنؤ میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وکاس نگر کا جو علاقہ ہے جو بہت ہائی لائٹ ہوا، کیونکہ وہاں بڑی خطرناک آگ لگی تھی اور تقریباً 250 سے زیادہ جھگی جھوپڑیاں جل کر راکھ ہو گئی تھیں۔ ہم وہاں پہنچے کیونکہ آپ لوگ جو تعاون کرتے ہیں وہ تعاون مستحقین تک پہنچانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ وہاں میں گیا اور 2 دن میں وہاں رہا۔ 2 دن الحمدللہ لوگوں کی خدمت کرنے کا، آپ لوگوں کا اماؤنٹ مستحقین تک پہنچانے کا اللہ نے مجھے موقع دیا۔ بہت نقصان وہاں ہوا ہے لوگوں کا یقیناً، لیکن یہ ہائی لائٹ اتنا ہو گیا کہ جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں، سوشل ورکرز ہیں، سب وہاں پہنچ رہے ہیں، بہت ساری سنستھائیں وہاں پہنچ کے کام کر رہی ہیں۔ تو اب وہاں اتنا سامان پہنچ چکا ہے کہ اب لوگوں کو نہ تو راشن کی ضرورت ہے، نہ کپڑوں کی ضرورت ہے۔ کپڑوں کے سلسلے میں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے وہاں اتنے اونچے اونچے ڈھیر دیکھے کپڑوں کے لگے ہوئے، تو میں پوچھنے لگا وہاں لوگوں سے کہ بھائی صاحب یہ کپڑے آپ لوگوں کے ہیں یا لوگوں نے بانٹنے کے لیے دیے تھے وہ ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ لوگ دے جاتے ہیں کپڑے، تو ابھی ہم کپڑے رکھیں کہاں، کیونکہ جو سب کچھ جل گیا، جھوپڑی پٹی باقی ہے، تو کپڑا آدمی رکھے گا اٹیچی میں، الماری میں، اب کچھ ہے ہی نہیں۔ ٹوائلٹ باتھ روم کی بھی بڑی دقتیں ہو رہی ہیں، تو بنیادی جو ضرورت ہیں پہلے وہ پوری ہوں گی، اس کے بعد کپڑے لتے کا نمبر آئے گا۔ کپڑے ہم لے بھی لیں تو دھوئیں گے کہاں؟ پانی کی ویوستھا نہیں ہے، پانی کا انتظام ہو جائے تو دھونے کا انتظام نہیں ہے، تو کپڑوں کی ضرورت تو نہیں ہے وہاں۔ اتنے بڑے بڑے ڈھیر لگ رہے ہیں کپڑوں کے، بچے اس کے اوپر کھیل رہے ہیں، ایک دم نئے کپڑے، کیونکہ وہاں کیا ہے نا، لوگوں نے لیے ہیں پھر پھینک دیے، کیونکہ کچھ سیٹنگ ہی نہیں ہے نا رکھنے کی۔ میرے پاس جب انتظام ہوگا رکھنے کا تبھی تو رکھوں گا۔ تو الحمدللہ پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر جذبہ، ہمت، حوصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت دیا ہے، اور خرچ کرنے کا جو ایک مزاج ہے ایمان والوں کا وہ بہت نیکسٹ لیول کا ہے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وہاں لوگوں کی مدد کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم دعا کریں کہ جتنے بھی ہمارے مسلم ورکرز ہیں جو یہ خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ کیا یار، مسلمانوں نے دل کھولا ہے، دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں اور وہاں خدمت کر رہے ہیں، لیکن اب خدمت اتنی وہاں ہو رہی ہے کہ کھانے کی، کپڑوں کی، یہ تو کوئی ان کو ضرورت نہیں ہے لوگوں کو۔ الحمدللہ خوب بڑی تعداد میں لوگ وہاں کھلانے پلانے کا کام کر رہے ہیں۔ اب یہ ضرورت تب تک سالو نہیں ہوگی جب تک گورنمنٹ والے انتظام نہیں کرے گی ٹوائلٹ باتھ روم کے، ان کی رہائش کے، تب تک کوئی سیٹنگ بن نہیں پائے گی۔ تو الحمدللہ وہاں خدمت کرنے کا موقع ملا۔ میں نے تو وہاں لوگوں کو کیش دیا کہ بھائی آپ لوگ کیش لو، آپ کو اپنا سامان اٹھا کے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا ہے اس کی آسانی ہو جائے، کسی کو اپنے بچے کا ٹریٹمنٹ کرانا ہے وہ ہو جائے، کوئی اپنے بچوں کی فیس جمع کرانا چاہتا ہے تو وہ فیس جمع کرا لے۔ تو مجھے ایسا لگا کہ وہاں لوگوں کو کیش کی زیادہ ضرورت ہے بمقابلے کھانے کے، کپڑے اور ان چیزوں کی۔ نقصان یقیناً بہت ہوا ہے، لیکن اب اس نقصان کی بھرپائی گورنمنٹ جب تک قدم آگے نہیں بڑھائے گی وہ بھرپائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کا پورا ایک مستقل نظام طے ہو کہ ان کی اب نالیاں کہاں سے بنیں گی، ٹوائلٹ باتھ روم کہاں بنے گا۔ لوگ نہا نہیں پا رہے ہیں، لوگ گرہستی کا سامان ہے لیکن لوگ مینیج نہیں کر پا رہے، پانی کا نظم نہیں ہے، تو تمام پرابلم سامنے ہیں۔ تو وہاں 2 دن خدمت کرنے کا موقع ملا۔ آپ لوگوں نے جو کچھ تعاون کیا وہ ہم پہنچا رہے ہیں، اور اگر آپ ابھی بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں لکھنؤ کے لیے، اور لکھنؤ کے علاوہ غازی آباد کا جو اندرا پورم کا علاقہ ہے، کیونکہ ایک دن کے بعد وہاں پہ بھی آگ لگی تھی، لیکن وہاں کیا ہے کہ وہ چیز ہائی لائٹ نہیں ہو پائی۔ وہاں 1000 سے زیادہ جھگی جھوپڑیاں تھیں، وہ جل کر راکھ ہو گئیں۔ میں کل وہاں پہ بھی گیا تھا، اور غازی آباد کے اندرا پورم علاقے میں جب میں وہاں گیا تو وہاں پہ بھی بڑے برے حال ہیں۔ وہاں تو جو بنیادی ضرورت ہے پانی اور کھانا، وہ بھی لوگوں کو میسر نہیں ہے، کپڑے لتے تو بہت بات کی چیز ہے۔ تو وہاں ہم نے جتنا ہو سکا وہاں پہ بھی لوگوں کو کیش دیا کہ بھیا لو، آپ لوگ اپنے حساب سے اپنی ضرورت پوری کر لو، کیونکہ کیش مجھے لگتا ہے کہ جب اس طرح کی مصیبتیں آتی ہیں تو کیش زیادہ ویلیوبل رہتا ہے کہ آدمی اپنی ضرورت کے حساب سے چیزیں خرید سکتا ہے، اپنی ضرورت کے حساب سے آدمی چیزوں کو مینیج کر سکتا ہے۔
تو آپ لوگ تعاون کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم سیٹرڈے میں پھر جائیں گے اور وہاں لوگوں کو کھانا پینا اور جو بھی کچھ ہوگا وہ انشاءاللہ دینے کی کوشش کریں گے۔ ایک بیچاری خاتون تھیں، ان کی تو 2 مہینے کے بعد بچی کی شادی تھی، جو بھی جہیز وغیرہ کا سامان انہوں نے جوڑ کے رکھا ہوا تھا سب جل گیا۔ جلی ہوئی چاندی سونا مجھے دکھا رہی تھی، دیکھو یہ زیورات تھے، کیسے ان کے جل کے ان کی حالت کیا ہو چکی ہے۔ تو بڑے برے حال ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو آپ اندرا پورم علاقے میں جائیے، جتنے بھی اگر آپ خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں اور آپ نوئیڈا میں رہتے ہیں، دلی میں رہتے ہیں اور آپ کی کوئی ٹیم ہے، آپ خود جا کے بھی خدمت کر سکتے ہیں، تو آپ خود بھی جا کے وہاں خدمت خلق کا کام کیجئے۔ باقی اگر آپ نہیں جا سکتے تو آپ جتنا ہو سکے اس سوسائٹی کے بار کوڈ پر تعاون کر سکتے ہیں، تاکہ یہ جو مدد ہے آپ لوگوں کی وہ ضرورت اور مستحق لوگوں تک پہنچا دی جائے۔ تو 2 دن ہم لکھنؤ میں رہے اور 1 دن غازی آباد میں رہے، اور سیٹرڈے میں انشاءاللہ میں دوبارہ دلی جاؤں گا۔ وہاں زیتون انٹرنیشنل اکیڈمی کا پروگرام ہے، اس میں میری انشاءاللہ شرکت ہوگی صبح 11 بجے سے 2 بجے تک۔ تو آپ لوگ اگر ملنا آنا چاہیں تو زیتون انٹرنیشنل اکیڈمی ملنے آ سکتے ہیں، میں نمبر بھی ڈسکرپشن میں انشاءاللہ دے دوں گا۔ چلیے تھوڑے سے سوالات لے لیتے ہیں تاکہ سنڈے ایپیسوڈ ہمارا ریکارڈ ہو جائے۔ دعا کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال جان دی نے پوچھا ہے، مفتی صاحب میں اپنا بزنس کرنا چاہتی ہوں پر سمجھ نہیں آ رہا ہے بزنس برانڈ کا نام کس کے نام پہ رکھوں، اپنے نام پہ، والدہ کے، یا کوئی اور بھی نام رکھ سکتی ہوں، یا میں اپنا خود کا کوئی الگ نک نیم رکھ لوں جو مجھے پسند ہو اور اس پر اپنے بزنس کا نام رکھوں؟ پلیز رہنمائی فرما دیں۔ دیکھو، آپ جو بھی آپ کو پسند آ رہا ہو آپ اپنے بزنس کا نام رکھ سکتی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ 4-6 لوگوں سے مشورہ کر لیں، ڈسکشن کر لیں، اور ان لوگوں سے ڈسکس کر لیں جو تھوڑی سی بزنس کی سمجھ رکھتے ہوں، تو آپ کوئی بھی نام رکھ سکتی ہیں، اپنا نام، اپنے والد کا، اپنی والدہ کا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن آج کل جو ڈیجیٹل پوری دنیا ہو چکی ہے اس کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ نام ایک ایسا ہونا چاہیے جو یونیک ہو، ایزی ہو لینے میں، چھوٹا ہو، اور آج کل کے جو ماحول ہیں اس میں سب کو نوٹیفیکیشن دینے والا ہو۔ ایسا کوئی بھی نام آپ رکھیں، باقی آپ کی چوائس ہے، کوئی بھی آپ نام رکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، زارا C1 یہ پوچھتی ہے، مفتی صاحب کیا ہائٹ بڑھانے کے لیے ایکسرسائز کر سکتے ہیں یا کوئی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں؟ ایک شخص بتا رہا ہے 2-3 کو فائدہ بھی ہوا ہے، میری ہائٹ 4 فٹ 11 انچ ہے اور آگے ایج 24 سال ہے، کیا میں کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ گناہ تو نہیں دیں گے نا مفتی صاحب؟ دیکھو، اللہ بڑا مہربان ہے، کریم ہے۔ ہائٹ بڑھانے کے لیے کوئی دوا لینا یا کوئی ایکسرسائز کرنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ ظاہری چیزوں کو سندر بنانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے جو محنت کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ہم اپنے باطن کو بہترین بنانے کی کوشش کریں۔ ظاہر کو سنوارنے اور خوبصورت دکھانے کے بجائے ہم اپنے اندر کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ میں یہی کہنا چاہوں گا۔ تو اگر ہائٹ بڑھ سکتی ہے تو ٹھیک ہے، آپ کوشش کر کے دیکھ لیجئے، لیکن ہائٹ بڑھانے کے لیے اتنے فکر مند نہ ہو کہ آپ اپنے اندر کو خوبصورت بنانا بھول جائیں۔ ایجوکیشن حاصل کیجئے، کوالٹیز اپنے اندر پیدا کیجئے، دنیا سلام کرے گی بھائی صاحب۔ تو یہ میری آپ سے درخواست ہے۔ باقی نارمل آپ ہائٹ بڑھانے کے لیے دوا، ایکسرسائز کوئی بھی لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اللہ بہت مہربان ہے، الرحمن الرحیم، سمجھ رہے ہیں؟ چلیے، جنید عباس یہ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب امید ہے آپ خیر وعافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سلامت رکھے۔ مفتی صاحب آپ سے 3 سوال ہیں، انہوں نے 3 سوال پوچھے۔ نمبر 1، پاپا کی طبیعت خراب ہے، 1 سال سے دماغ کی نس بلاک ہو گئی تھی، پاپا کے بنا زندگی ادھوری ہو گئی ہے، پلیز کچھ بتائیے اور اپنے سبسکرائبر سے دعا کروائیے۔ دیکھو، ہم جب کسی کوئی چلا جاتا ہے نا تو دعا پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اے اللہ ہم تیرے لیے ہیں، تیرے پیدا کیے ہوئے ہیں، تیرے لیے ہمارا سب کچھ ہے، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ یہ کہ دنیا کے اندر ہم جو ہے نا ایک شارٹ ٹائم کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اصل یہ دنیا نہیں ہے، اصل وہ آخرت والی زندگی ہے۔ یہاں تو ہم کرایہ دار ہیں، ایک شارٹ ٹائم کے لیے آئے ہیں، اور شارٹ ٹائم جو ہمارا گزر جائے گا 20 سال، 50 سال، 60 سال، اس کے بعد ہم ایکچول اپنے سفر کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ یہ زندگی ایک سفر ہے، جیسے ہم ٹرین کا، فلائٹ کا اور کار کا سفر کر رہے ہوتے ہیں، 2 دن کا سفر، 1 دن کا سفر، 24 گھنٹے کا، 10 گھنٹے کا، تو سفر جو ہم کر رہے ہوتے ہیں پتہ ہوتا ہے کہ ایکچول جو منزل ہے ہماری وہ آگے۔ تو دنیا ہمارے لیے اصل نہیں ہے، اصل ہمارے لیے آخرت ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھو، تو انشاءاللہ پاپا کی جو ڈیتھ ہے اس سے اتنا افسوس نہیں ہوگا،
اور یہ یقین رکھو کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کے پاس ہمیں واپس جانا ہے. کوئی پہلے چلا جاتا ہے, کوئی بعد میں چلا جاتا ہے. اور سبھی لوگوں سے میں دعا کرنا چاہوں گا, میرے جتنے بھی سبسکرائبرس اور فالورس ہیں, کہ بھئی دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے, طاقت دے اور صبر دے. ٹھیک ہے. نمبر 2, مفتی بننے کے لیے کون سے مدرسے میں جانا چاہیے جہاں مفتی تک کا علم سیکھ سکوں؟ اس کویسچن کو ذرا سیریس لیجئے گا. دیکھو, مفتی بننے کے لیے آپ کسی بھی ایسے مدرسے میں جا سکتے ہیں جہاں مولانا اور مفتی بننے تک کی تعلیم ہو. آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے میں دیکھیے کہ کون سا ایسا مدرسہ ہے. آپ کے علاقے میں نہیں ہوگا تو آس پاس کے علاقے میں ہوگا, آس پاس کے ضلعوں میں ہوگا. لیکن جو مشہور و معروف تعلیمی ادارے ہیں جہاں پر الف سے لے کے تعلیم شروع ہوتی ہے اور مفتی مولانا تک تعلیم جاتی ہے, اس سے آگے کی بھی جاتی ہے, تو آپ ندوۃ العلماء لکھنؤ میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں, دارالعلوم دیوبند میں جا سکتے ہیں, مظاہر العلوم سہارنپور میں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور گجرات میں عقل کنواں ہے, وہاں آپ جا سکتے ہیں. تو بہت سارے مدرسے ممبئی میں, دہلی میں, جہاں پورے مولانا مفتی بننے تک کی تعلیم ہے. آپ دیکھ لیجئے گا, یہ مشہور تھے جو میں نے بتا دیے. نمبر 3, جب میری شادی ہوگی تو میں آپ کو ضرور بلاؤں گا, آپ ضرور آنا, میرا نکاح آپ ہی پڑھاؤ گے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اچھا, میں نے یہ شکایت جب سے کی ہے نا, تو آپ لوگ مجھے اپنے نکاح کی دعوت دے رہے ہو. مجھے بہت سارے پیغام آ چکے ہیں, میرے نکاح میں آپ تشریف لائیے گا, بہت سارے کارڈ بھی آ چکے ہیں. تو مجھے اچھا لگا ہے, اسی لیے آپ لوگ مجھے اپنا جب ایک استاد سمجھتے ہیں, بھائی سمجھتے ہیں, ایڈوائزر سمجھتے ہیں, دوست سمجھتے ہیں, ہے نا, تو آپ مجھے جو بھی ریسپیکٹیبل عہدہ دیتے ہوں اپنے حساب سے, تو آپ مجھے جب بلاتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے, وہ میں نہ آ پاؤں, لیکن یہ ایک تعلق ہمارے بیچ میں جو تعلق ہے اس کو مضبوط کرتی ہیں یہ چیزیں. اور واٹس ایپ پہ میں آپ لوگوں کے SMS پڑھتا ہوں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. بہت بہت شکریہ. بالکل, اگر ممکن ہوا تو ضرور آؤں گا. فہیم پٹیل پوچھتے ہیں, مفتی صاحب میرا نام فہیم ہے, میں مہاراشٹرا کے پونے میں رہتی ہوں, میں آپ کی 2 سال کی سبسکرائبر ہوں. بہت بہت شکریہ. ابھی آپ اولڈ از گولڈ سبسکرائبر نہیں ہوئی ہیں. اولڈ از گولڈ سبسکرائبر مطلب جو 5 سال پرانا سبسکرائبر ہو. اور بہت جلدی انشاءاللہ میں ایک چھوٹا سا تحفہ پیک کرا رہا ہوں کہ کوئی بھی میرا سبسکرائبر مجھے ملے گا تو اس کو وہ اولڈ از گولڈ انشاءاللہ والا تحفہ دیا جائے گا. اچھا, ان کے کچھ سوالات ہیں. ان کے سوال ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد قضائے عمری کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قضائے عمری کی نماز پڑھی جا سکتی ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو دوسرے اور وظیفے وغیرہ ہیں وہ کر لیں, اور سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد ہی آپ قضا نمازیں پڑھیں. لیکن فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی اگر آپ قضا عمری پڑھتی ہیں تو جائز ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد ہی آپ قضا عمری پڑھیں. نمبر 2, انیزہ کی میننگ بتائیے. جو عین حرف سے شروع ہوتا ہے, انیزہ نہیں ہوتا, وہ عنیزہ ہوتا ہے. عنیزہ زمانہ جاہلیت میں ایک عورت کا نام تھا, اور ایک قبیلہ, عرب کا ایک قبیلہ تھا, اس کا نام تھا عنیزہ. اور عنیزہ کے جو معنی ہے وہ بکری کا بچہ, چھوٹا سا بکری کا بچہ. تو اس حساب سے عنیزہ نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے, البتہ جائز ہے. کوئی بھی نام رکھنا جس کے معنی بہت خراب نہ ہو, ہے نا. بکری کا بچہ ہوتا ہے, قبیلے کا نام ہے. تو کوئی بھی ایسا نام جس کے معنی ٹھیک نکل رہے ہیں, نیگیٹو نہیں نکل رہے. بکری کا بچہ کوئی نیگیٹو معنی تھوڑا ہی ہے, تو ایسا نام رکھنا جائز ہے. تو بہت ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں لیکن پسندیدہ نہیں ہوتی ہیں. تو ایسے ہی عنیزہ جو نام ہے یہ رکھنا جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. اسی لیے بہتر یہ ہے کہ آپ صحابیات کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھیں, اور اس کے علاوہ کوئی اور نام ہو وہ رکھیں پھر. ٹھیک ہے. چودھری خان پوچھتے ہیں, مفتی صاحب اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے, پلیز ایڈمن صاحب میرا سوال ضرور لے لو. نمبر 1, میرا سوال یہ ہے کہ عورتیں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتیں, تو کیا وہ بنا امام بنائے برابر میں ہی کھڑے ہو کر سب عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں؟ بالکل. عورتوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتیں جو ہے نا ایک ساتھ کھڑے ہو کے برابر نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. عورتیں بھی برابر کھڑے ہو کے اپنی اپنی نماز پڑھ سکتی ہیں. کیا حرج کی بات ہے؟ ہاں, امام کے پیچھے یعنی عورت ہی امام ہو, امامت کے فرائض انجام دے رہی ہو, پیچھے عورتیں مقتدی بن کے نماز پڑھیں, یہ مناسب نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. تو عورتیں برابر کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتی ہیں. ناز سلطان پوچھتے ہیں, مفتی صاحب آپ کے بتانے کا طریقہ یقیناً بہت ہی صحیح ہے, جو دل اور دماغ میں اچھے سے سمجھ آتی ہے. دل سے شکریہ. ہم سب کی طرف سے اللہ پاک آپ کو ہر طرح کی پریشانی سے بچائے, آمین یا رب العالمین. ناز سلطان بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ.
حسن انصاری پوچھتے ہیں مفتی صاحب دہلی میں آنا ہوگا تو بتانا، جامع مسجد میں ملاقات ہوگی اور ہم سب پیسے بھی ملائیں گے پارٹی کے لیے۔ بھائی یہ بڑھیا ہے، یہ بہت اچھا ہے بھائی صاحب، پیسے ملانا چاہیے، کیونکہ میں نے جو سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ انشاءاللہ دہلی میں ہم لوگ ایک ملاقات رکھیں گے، تو مان لیجئے اگر 50 لوگ بھی ملاقات کے لیے آ گئے تو اگر میں نے چائے کا بھی انتظام کیا تو یار بہت مہنگی ہو جائے گی چائے، کیونکہ جب ملاقات ہوگی تو ایک اچھا سا سیٹ اپ بھی تو ہونا چاہیے نا ملاقات کا، جگہ اچھی ہونا چاہیے، کم از کم 5 اسٹار نہیں تو 3 اسٹار جگہ ہونا چاہیے، اور کوئی گارڈن ہونا چاہیے جس میں اچھے سے ملاقات ہو سکے۔ تو اچھا جب تک ملیں گے کچھ کھائیں گے پیئیں گے نہیں ساتھ میں تو مزہ نہیں آئے گا، تو یہ آئیڈیا ان کا اچھا ہے کہ پیسے ملانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس پر غور کیا جائے گا، اور میں سوچ رہا ہوں کہ دلی میں ایک پروگرام ایسا رکھا جائے جس میں ہم لوگ آپس میں ملاقات کر کے ایک دوسرے سے گیدرنگ کر سکیں، ایک دوسرے سے میٹ اپ ہوتا ہے نا، میٹ اپ ہوتا ہے، اس طرح سے کچھ رکھ سکیں۔ آپ میرے استاد ہیں اور میں آپ سے ملنے آنا چاہتا ہوں۔ بالکل میرے بھائی، انشاءاللہ آپ کی بات پر عمل کیا جائے گا۔ کالا کر کڑی، کیا کیا نام رکھتے ہو آپ لوگ، ہے نا؟ کلاکار کڑی، اچھا کلاکار کڑی، نام اپنی اپنی آئیڈیوں کا چینج کر لو، آئیڈیز کا ہے نا، نام اچھا ہوتا ہے، وہ جو ایکچول نام ہے وہ رکھو، کلاکار کڑی یہ رکھ جاتا ہے نا رینڈملی آئی ڈی بناتے ٹائم، تو ایسے نام نہیں رکھنا چاہیے۔ مفتی صاحب آپ کے زکوٰۃ دینے کا جو اکاؤنٹ ہے وہ پہلے والا ہے ابھی بھی، یا کیونکہ میں نے نیو ویڈیو میں سرچ کیا پر کسی میں بھی نہیں آپ نے شو کیا ہے؟ دیکھو پہلے ہمارے پاس بار کوڈ نہیں تھا، اب بار کوڈ ہے تو میں زیادہ تر QR کوڈ ہی دکھاتا ہوں، لیکن پچھلے میرے ویڈیوز میں اکاؤنٹ نمبر بھی ہے HDFC کا، جس میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف غریبوں کا اکاؤنٹ ہے، تو اس میں آپ اکاؤنٹ نمبر پر بھی اور QR کوڈ کو اسکین کر کے بھی دونوں طرح سے آپ اماؤنٹ غریبوں کے لیے سینڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، مجھے زکوٰۃ دینی ہے، میں کس اکاؤنٹ پر دے سکتی ہوں، یا کوئی QR کوڈ پلیز مجھے بتائیے۔ دیکھیے آپ یہ جو اکاؤنٹ بار کوڈ نظر آ رہا ہے آپ اس پہ بھی دے سکتی ہیں، اور آپ اکاؤنٹ نمبر پر بھی ڈائریکٹ ڈال سکتی ہیں، آپ کی چوائس ہے۔ صبیر بی بی، جادو اتارنے کا اچھا طریقہ بتائیں آپ۔ سبحان اللہ، جادو اتارنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ صبح اور شام آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد، اور اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو نماز پڑھنا چاہیے۔ جادو کو اتارنے کا سب سے پاورفل جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ نماز پڑھی جائے، فرض نماز، اور فرض نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھی جائے، اور صبح اور شام دونوں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، ان کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا جائے، جادو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ نیک ہم سفر کے لیے دعا بتائیے پلیز، اور میرے لیے بھی دعا کیجئے پلیز، گلفشاں بی نے پوچھا ہے۔ سورہ الفرقان کی آخری آیتوں میں ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ آیت ہے۔ اس میں نیک ہم سفر کی بھی دعا ہے، اور اگر کسی کا ہم سفر ہو آلریڈی شادی شدہ ہے وہ، تو ہم سفر کو اچھا بنانے اور اچھی اولاد کی بھی دعا ہے۔ کوئی آدمی ہے تو اس کو اچھی بیوی ملنے کی دعا ہے، شادی ابھی نئی ہوئی ہے تو بھی یہ دعا پڑھیں تاکہ آگے کی زندگی اچھی چلے۔ تو یہ دعا بہت پاورفل ہے، یہ دعا ہر ایک مسلمان مرد اور عورت کو یاد ہونا چاہیے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا آپ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں مانگیں۔ اور اتحیات پڑھنے کے بعد نماز کے اندر ہم لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف کے بعد ربنا آتنا یا اللہم انی ظلمت نفسی پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ 1-2 مرتبہ اس دعا کو نماز کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ دعا میں نے آپ کو بتا دی۔ تو یہ کچھ سنڈے ایپیسوڈ کے سوالات تھے جن کے جوابات میں نے دیے ہیں، چونکہ آج سنڈے تو نہیں ہے لیکن سنڈے نکل گیا تھا، سنڈے ایپیسوڈ کو میں ریکارڈ کر رہا ہوں جمعرات والے دن، اس لیے آج کا ایپیسوڈ تھوڑا شارٹ ہے، اور سیٹرڈے میں غازی آباد جاؤں گا دلی، اور سنڈے میں بھی شاید میں دلی رہوں، اس لیے سنڈے کا ایپیسوڈ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا پہلے ہی ریکارڈ ہو جائے، اور نہیں ہوگا تو وہ بھی شارٹ رہے گا۔ ٹھیک ہے، دعاؤں کی گزارش ہے، اپنے سوالات اس سنڈے ایپیسوڈ کے کامنٹ باکس میں جا کے کامنٹ کیجئے تاکہ اگلے سنڈے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کے سوالات کو کور کیا جا سکے۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔